بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ منکرین زکوٰۃ سے جہاد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ کی روانگی کے بعد اور اس لشکر کے فتح یاب ہو کر واپس آنے کے بعد جو اگلا کام کیا وہ تھا منکرین زکوٰۃ سے جہاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے آس پاس آباد قبائل نے اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان قبائل میں بنو کنانہ، بنو غطفان، بنو قرارہ، بنو عبس اور ذیبان شامل تھے۔ انہوں نے اعلان کیا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان قبائل کے خلاف اعلان جنگ کیا تو ایک بار پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلہ پر اعتراض کرتے ہوئے عرض کیا آپ ان لوگوں سے کس طرح جہاد کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہیں، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ اس بات کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نماز اور زکوٰۃ میں فرض ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، چنانچہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ارشاد ہے بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں کچھ نہ کہو۔ اس کے علاوہ ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں طائف کا ایک وفد آیا تھا۔ اس نے کہا تھا ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے ان کی بات رد فرما دی اور فرمایا تھا بھلا وہ دین ہی کیا جس میں نماز نہ ہو؟ سو جب نماز کے بغیر دین ہی نہیں تو زکوٰۃ کے بغیر بھی دین نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو درست تسلیم کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا۔ جو لوگ یہ بات کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے وقت ان لوگوں نے یہ بات صاف محسوس کر لی تھی کہ مدینہ منورہ میں اس وقت بہت تھوڑے مسلمان باقی ہیں، زیادہ تر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ جا چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلوں کو جمع کیا، ساری صورتحال انہیں بتائی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وقت مدینہ منورہ پر قبضہ کرنا بہت آسان کام ہوگا۔ ادھر یہ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وقت کی نزاکت کو محسوس کر لیا اور مدینہ منورہ کی حفاظت میں لگ گئے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے صحابہ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ کے مختلف راستوں پر حفاظتی دستے مقرر فرما دیے۔ باقی جو لوگ مدینہ منورہ میں تھے ان پر مسجد کی حاضری ضروری قرار دے دی تاکہ ہنگامی حالت میں فوراً سب کو خبر ہو جائے۔ ساتھ ہی آپ نے سب لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں یہ جو وفد یہاں سے گیا ہے یہ تمہاری تعداد کی کمی کو دیکھ کر گیا، یہ لوگ کسی وقت بھی تم پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ ہیں بھی آس پاس کے، انہیں مدینہ منورہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی، ہم نے ان کی بات نہیں مانی لہٰذا یہ حملہ ضرور کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خیال بالکل درست ثابت ہوا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے قبائل نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی حفاظتی دستے مقرر فرما دیے تھے، انہوں نے حملے کی اطلاع آپ کو بھیج دی۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ اپنی جگہ ڈٹے رہو میں آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو ساتھ لیا اور باغیوں کے مقابلے میں آئے، زوردار جنگ ہوئی، باغی حملے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، باغیوں نے ذو حصا کے مقام پر پہنچ کر پناہ لی، وہاں ان کے ساتھ دوسرے باغی شامل ہو گئے۔ ایک بار پھر یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان حملہ کرنے والوں میں قبیلہ عبس، ذیبان، بنو مرہ اور بنو کنانہ وغیرہ کے لوگ شامل تھے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جان چکے تھے کہ یہ لوگ پھر حملہ کریں گے، لہٰذا انہوں نے جنگ کی تیاری جاری رکھی، فوج کی باقاعدہ تربیت
بیعت کی۔ فوج کے دائیں بازو پر حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کو، بائیں بازو پر حضرت عبداللہ بن مکرن کو مقرر کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ دشمن مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی طرف بڑھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ ان پر جا پڑے، وہ ابھی سوئے پڑے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں مارنا کاٹنا شروع کیا تو بدحواس ہو کر بھاگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذوالقصہ کے مقام پر پہنچ کر دم لیا، لیکن باغیوں میں اب مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ آپ نے حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کو وہاں چھوڑا اور فوراً مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ اسلامی لشکر کی اس شاندار کامیابی سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا شاندار نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف قبیلوں کے سردار اپنے اپنے قبیلے کی زکوٰۃ لے کر آنے لگے، یعنی پہلے زکوٰۃ کے انکاری تھے، اب خود لے کر آ گئے۔ اس سے مسلمانوں کی مالی حالت مضبوط ہو گئی۔ اس دوران ایک واقعہ اور ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ذوالقصہ سے واپس لوٹ آئے تو قبیلہ حبس اور زیبان نے وہاں موجود تھوڑے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور انہیں دھوکے سے قتل کر دیا۔ صدیق اکبر کو یہ المناک خبر ملی تو قسم کھائی، جب تک ہم ان قبیلوں سے مسلمانوں کے ناحق خون کا بدلہ نہیں لیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اور زیادہ اطمینان نصیب ہو گیا۔ آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بناتے ہوئے ان سے فرمایا، تم لوگ اب آرام کر لو۔ پھر آپ نے خود ایک فوج لے کر ذوالقصہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تاکہ غدار قبیلوں کو سزا دیں اور مسلمانوں کا انتقام لے سکیں۔ اس پر چند بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ نہ جائیے، جبکہ اگر آپ یہاں رہیں گے تو دشمن پر رعب رہے گا، آپ اپنے بجائے کسی اور کو بھیج دیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود خود ہی جانا پسند فرمایا اور ذوالقصہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام ابرک میں پہنچ کر ان لوگوں پر حملہ کیا۔ ان کے سردار حارث اور عوف تھے، ان دونوں کو شکست دی۔ بنو عبس اور بنو بکر خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ آپ نے چند دن ابرک میں آرام فرمایا، پھر آگے بڑھے اور بنو زیبان کو شکست دی اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح قبیلہ عبس اور زیبان نے جن مسلمانوں کو شہید کیا تھا ان سے انتقام لے لیا، پھر فتح کا پرچم لہراتے ہوئے واپس آئے۔ بنو زیبان، عبس، غطفان، بکر اور ان کے علاوہ دوسرے قبیلوں کی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری جنگ تھی۔ یہ قبیلے مدینہ منورہ کے قریب آباد تھے اور اعراب مدینہ کہلاتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لیتے، زکوٰۃ کی فرضیت کے بھی قائل ہو جاتے اور پکے سچے مسلمان بن جاتے، لیکن اب یہ مسلمانوں کے مقابلے میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا لشکر کچھ دنوں تک آرام کرنے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے اسلامی فوج کو 11 حصوں میں تقسیم فرمایا، ہر حصے کا ایک سالار مقرر فرمایا۔ ان لشکروں کو روانہ کرنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب بھی فرمایا۔ ان 11 لشکروں میں سے پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے لشکر کو طلحہ اسدی اور مالک بن نویرہ کی طرف روانہ فرمایا۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جبکہ مالک بن نویرہ زکوٰۃ کا منکر تھا۔ طلحہ بزاخہ میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ ادھر ادھر کے قبیلوں کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری میں مصروف تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کرتے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم پہلے قبیلہ بنو تے کی طرف جاؤ، پھر بزاخہ کا رخ کرنا، وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بطاح کی طرف رخ کرنا، اور جب تم اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو میرا دوسرا حکم آنے تک وہیں ٹھہرنا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی تے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنی روانگی سے پہلے حضرت عدی بن حاتم کو قبیلہ بنی تے کی طرف روانہ کیا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور اس قبیلے کے معزز آدمی تھے۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں میں پہنچ کر کہا، دیکھو خالد بن ولید ایک لشکر جرار لے کر تم لوگوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو اور طلحہ کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ اسلامی فوج تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ سن کر وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ اب حضرت عدی بن حاتم نے سخت لہجے میں کہا، تم ہو کس
خیال میں جو شخص تمہاری طرف لشکر لے کر آ رہا ہے وہ بہترین جنگجو ہے، میں نے تمہیں سمجھا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ تب ان لوگوں نے کہا اچھا آپ ذرا حضرت خالد کے لشکر کو ہم سے روکے رکھیے، ہمارے جو بھائی طلحہ کے پاس بذاخہ چلے گئے ہیں ہم انہیں بلا لیں، ورنہ ہمارے مسلمان ہونے کی خبر سن کر طلحہ انہیں قتل کروا دے گا۔ حضرت عدی بن حاتم نے یہ بات مان لی اور مقام سخ میں آئے۔ یہاں حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا آپ ذرا 3 دن تک ٹھہرے رہیں، اس دوران بڑے بڑے جنگجو آ کر آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا، قبیلہ بنی طے کے وہ افراد جو طلحہ کے پاس بذاخہ چلے گئے تھے واپس بلا لیے گئے۔ پھر حضرت عدی رضی اللہ عنہ انہیں لے کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ساتھ ہی وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ طرح حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں 1000 جنگجو لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی حضرت عدی رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہو گیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں 1000 کا اور اضافہ ہو گیا۔ اس پر حضرت عدی رضی اللہ عنہ کی خوب تعریف ہوئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس قدر بصیرت کے مالک تھے۔ یہ انہی کی ہدایات تھیں کہ پہلے قبیلہ بنی طے کی طرف جانا۔ صرف اس ہدایت کی وجہ سے 2000 افراد نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو گئے بلکہ لشکر میں شامل بھی ہو گئے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بذاخہ کی طرف بڑھے جہاں دشمن مقابلے کی زبردست تیاریاں کر رہا تھا۔ اگلا موضوع ہے طلحہ سے مقابلہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر سے آگے جاسوسی کی غرض سے اوکاشہ بن محسن اور حضرت ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ عنہما کو روانہ کیا تھا۔ راستے میں ان دونوں کو طلحہ کا بھائی حبال مل گیا، انہوں نے حبال کو قتل کر دیا۔ طلحہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ اپنے ساتھیوں کے لے کر ان کی تلاش میں نکلا اور ان دونوں حضرات کو شہید کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے۔ اب آگے بذاخہ کا میدان تھا۔ طلحہ کے ساتھ اس وقت عینیہ بن محسن فزاری اپنے قبیلے کے 700 بہادروں کے ساتھ تھا، ان کے علاوہ قبیلہ کیس اور بنو اسد بھی اس کے ساتھ تھے۔ آخر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، جب وہ نہ مانے تو جنگ شروع کر دی۔ زبردست جنگ ہوئی۔ طلحہ اس وقت اپنے خیمے میں تھا۔ عینیہ اس کے پاس آیا اور بولا جنگ کے بارے میں کوئی وحی آئی یا نہیں؟ جواب میں اس نے کہا ابھی کوئی وحی نہیں آئی، تم جنگ کرو، میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ عینیہ پھر میدان جنگ کی طرف لوٹ گیا، اپنے ساتھیوں کو لڑاتا رہا۔ باقی لشکر بھی جنگ کی آگ میں کود چکا تھا۔ مسلمان پورے جوش اور جذبے سے لڑ رہے تھے۔ ایسے میں عینیہ ایک بار پھر طلحہ کے پاس اس کے خیمے میں آیا۔ ہاں کیا خبر ہے، جبرائیل آئے یا نہیں؟ ابھی نہیں آئے، جنگ جاری رکھو، طلحہ نے کہا۔ پھر عینیہ میدان جنگ میں لوٹ گیا۔ آخر لشکر میں شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ وہ پریشان ہو کر تیسری بار طلحہ کے خیمے میں آیا اور پوچھا وہی آئی یا نہیں؟ ہاں جبرائیل آئے تھے، طلحہ نے فوراً کہا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ عینیہ نے پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ لڑائی تمہارے لیے چکی کا پارٹ ثابت ہوگی، عینیہ کے لیے یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ اس وقت عینیہ کو احساس ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس نے میدان جنگ میں جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا اے بنی فزارہ، طلحہ جھوٹا ہے، اس لیے بھاگ چلو۔ اپنے سردار کا حکم سنتے ہی وہ بھاگ نکلے۔ ان کے بھاگتے ہی لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ باقی مرتد پہلے ہی حوصلہ ہار چکے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے طلحہ کے خیمے تک آئے اور اس سے کہا اب کیا حکم ہے؟ وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنی بیوی کو بھی سوار کرایا اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے بولا تم لوگ بھی بھاگ چلو۔ اس طرح مرتد دم دبا کر بھاگے۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ طلحہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا شام پہنچا۔ کچھ دنوں بعد جب اسے معلوم ہوا کہ قبیلہ اسد اور غطفان دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ وہ بنو کلب میں آ کر رہنے لگا۔ کسی نے اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا اب اس کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ طلحہ کی شکست کے بعد قبیلہ بنو اسد، بنو کیس اور بنو فزارہ نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو عامر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اب ہم نماز بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے، گویا ان لوگوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ عینیہ بن حسن فزاری اور اس کے خاص ساتھیوں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔
مرتدوں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ فتح کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیج دی گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بذاخہ میں 1 ماہ تک ٹھہرے رہے۔ ادھر میدان جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ایک عورت ام زمل کے گرد جمع ہو گئے۔ ام زمل کی ماں ام گرفہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک لڑائی میں گرفتار ہونے کے بعد قتل کر دی گئی تھی۔ ام زمل مسلمانوں سے اپنی ماں کا بدلہ لینے پر تلی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے مسلمانوں سے انتقام کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا۔ ان باغیوں کو لے کر یہ عورت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر نکلی۔ اس وقت یہ اپنی ماں کے اونٹ پر بیٹھی تھی اور بہت فخر اور غرور کا علم اس پر طاری تھا۔ حضرت خالد کو اس کے کوچ کا علم ہوا تو خود اس کے مقابلے پر نکلے۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ام زمل کے اونٹ کو گھیر لیا۔ اس طرح وہ ماری گئی۔ اس کے اونٹ کی حفاظت کے لیے 100 سوار مقرر تھے، وہ بھی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس فتح کی خبر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجی گئی۔ آس پاس کچھ اور لوگ بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی سازشوں کو بھی ختم کیا۔ ان لڑائیوں میں جو بڑے بڑے سردار پکڑے گئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا، یہاں تک کہ عینیہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسے رہا کر دیا گیا۔ طلحہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اسے بھی معاف کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ لوگ قبیلہ بنو تمیم میں موجود تھے اور وہاں زکوٰۃ وصول کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب ان حضرات میں ایک اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کی رقم کا کیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ بھیجیں یا یہیں کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اس قبیلے بنو تمیم کا ایک شخص مالک بن نویرہ تھا، وہ ان کا اہم آدمی تھا۔ اس نے زکوٰۃ کی رقم مدینہ بھیجنے سے انکار کر دیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کا کہنا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم مدینہ منورہ بھیجی جائے گی۔ بس اس بات پر یہ شخص مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ ابھی یہ اختلافی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ عراق کے ایک علاقے الجزیرہ کی ایک عورت سجاح بنت حارث وہاں پہنچ گئی۔ یہ نبوت کا دعویٰ کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر میں عراق کے بنو تغلب شامل تھے۔ ان کے علاوہ قبیلہ ربیہ، نمر، عیاد اور شیبان کے تجربہ کار لوگ شامل تھے۔ خود سجاح بنو تمیم سے تھی، یعنی جس قبیلے کا مالک بن نویرہ تھا، سجاح کا تعلق بنو تمیم کے ساتھ ساتھ بنو تغلب سے بھی تھا، اور یہ سب لوگ عیسائی تھے۔ اب چونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کو اسلام سے دشمنی تھی، اس لیے یہ چالاک عورت ان لوگوں کو اسلام کے خلاف ابھار کر لے آئی تھی۔ یوں یہ عورت پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ جو ہی اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، اپنا لشکر لے کر مدینہ کی طرف چل پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب یہ سیدھی مالک بن نویرہ کے پاس پہنچی۔ وہاں پہلے ہی زکوٰۃ کی رقم کے معاملے میں اختلاف رونما ہو چکا تھا، لہٰذا مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ سجاح کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ دونوں ایک ہو گئے۔ مالک بن نویرہ نے سجاح کو مشورہ دیا کہ ابھی مدینہ منورہ پر حملے کا وقت نہیں، بلکہ ابھی آس پاس کے لوگوں کو اپنی نبوت کا قائل کرنا چاہیے، انہیں ساتھ میں لانا چاہیے، اس طرح ہماری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ سجاح نے مالک بن نویرہ کا مشورہ مان لیا۔ اگلا موضوع ہے مسیلمہ کذاب سے معرکہ۔ ادھر یمامہ کے مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں کثرت ایسے لوگوں کی تھی جو اسے جھوٹا سمجھتے تھے، لیکن دولت اور اقتدار کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ سجاح کے بارے میں مسیلمہ کذاب کو معلوم ہوا تو وہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر سجاح میرے ساتھ شامل ہو جائے تو ہماری طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ادھر سجاح کو بھی یہی بات سوجھی، چنانچہ دونوں میں ملاقات ہوئی۔ اس طرح دونوں نے شادی کر لی۔ اب سجاح کی فوج بھی مسیلمہ کی فوج میں شامل ہو گئی۔ اس کے جھنڈے تلے 40,000 فوجی جمع ہو گئے۔ شادی کے بعد سجاح اپنی قوم میں کچھ ضروری معاملات نمٹانے کے لیے چلی گئی، لیکن پھر واپس نہ آ سکی۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طلحہ کو شکست دے چکے تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے حکم ملا، اب تم یمامہ جا کر مسیلمہ کا مقابلہ کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ حکم پا کر آگے بڑھے تو زکوٰۃ کے کچھ منکرین اپنی اپنی زکوٰۃ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے نئے سرے سے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ مالک بن نویرہ نہ آیا، وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے لوگوں کو منتشر کر دیا۔
حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو میدان صاف تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے، جو ایسا نہ کریں انہیں سزا دی جائے۔ اسلامی لشکر کے کچھ لوگ جب مالک بن نویرہ کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ ابھی تک اس نے زکوٰۃ کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا تھا، نہ زکوٰۃ لے کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اس مقام سے اسلامی لشکر یمامہ کی طرف بڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد سے پہلے ہی ایک لشکر حضرت اکرمہ کی قیادت میں مسیلمہ کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن انہیں ہدایت دی تھی کہ جا کر ابھی حملہ نہ کریں۔ ان کی مدد کے لیے آپ نے دوسرا لشکر شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی مسیلمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، شرحبیل کے لشکر کا انتظار نہ کیا۔ اس طرح انہوں نے مسیلمہ کے لشکر کے ہاتھوں شکست کھائی، کیونکہ مسیلمہ تو اس وقت تک بہت طاقت پکڑ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ پر بہت ناراض ہوئے اور انہیں ایک دوسرے محاذ پر جانے کا حکم فرمایا، اور حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم فرمایا کہ وہیں ٹھہریں اور حضرت خالد کا انتظار کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا حکم پا کر حضرت خالد بن ولید یمامہ کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ سے آ ملے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے نامی گرامی مہاجرین اور انصار کو بھی شامل کیا تھا۔ چنانچہ مہاجرین کے دستے کے سردار ابو حذیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ انصار کا دستہ حضرت ثابت بن قیس کی قیادت میں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیط رضی اللہ عنہ کو بھی ایک دستہ دے کر اسلامی لشکر کے پیچھے روانہ فرمایا، تاکہ کوئی پیچھے سے ان پر حملہ نہ کر سکے۔ مسیلمہ کذاب اس وقت یمامہ کے علاقے اقربا میں تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی فوج کی تعداد 40,000 سے 60,000 تک لکھی جاتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ یعنی دائیں بازو پر حضرت زید بن خطاب کو مقرر فرمایا، میسرہ یعنی بائیں بازو پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، خود کو درمیان میں رکھا۔ ادھر مسیلمہ اپنے لشکر کو ترتیب دے رہا تھا۔ آخر دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ اسلامی لشکر میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، یہ قرآن کے حافظ تھے۔ جھنڈا لیے سب سے آگے بڑھے تو کسی نے کہا، اے سالم، اگر آپ شہید ہو گئے تو ایک قرآن کا ایک حافظ جاتا رہے گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس بات کا اندیشہ کروں تو مجھ سے برا حافظ قرآن کون ہوگا؟ ادھر مسیلمہ کی صفوں سے رجال آگے آیا۔ یہ شخص مسیلمہ کا خاص آدمی تھا، اسی نے سب سے پہلے یہ جھوٹی خبر پھیلائی تھی کہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کو اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اپنی صفوں سے باہر نکل کر اس نے للکار کر کہا، کون میرے مقابلے پر آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی للکار سن کر آگے بڑھے۔ آتے ہی اس زور کا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس ملعون کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب دونوں لشکر پوری قوت سے ٹکرا گئے، زبردست جنگ شروع ہوئی۔ مسیلمہ کا ایک ایک آدمی اس پر اپنی جان نچھاور کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسیلمہ کو شکست ہو گئی تو مسلمانوں کی حکومت ان پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو ایسی ہولناک ترین جنگ لڑنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ 40,000 مرتدوں کا دباؤ ان پر پڑا تو مسلمان پسپا ہونے لگے، ان کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے، اسلام میں یہ سب سے پہلی شدید ترین لڑائی تھی اور اس میں مرتدوں نے حیرت انگیز حد تک بہادری دکھائی۔ مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر مرتدوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا، لیکن جلد ہی مسلمانوں نے خود کو سنبھال لیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ اے اللہ، جن مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی ہے میں ان سے لا تعلق ہوں۔ ادھر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بولے، میں تو ہرگز لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ، میں مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں سے بیزار ہوں۔ اسی وقت ابو حذیفہ پکارے، اے مسلمانوں، اے قرآن کو ماننے والوں، کہاں ہو؟ یہ مسلمان اپنی اپنی جگہ دشمنوں کو للکار رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کے ساتھ پلٹ کر زوردار حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسا تھا کہ دشمن کے پاؤں کھڑ گئے۔ کچھ دیر تک وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، آخر سنبھل گئے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اب جنگ گھمسان کی ہونے لگی۔ ایسے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا، ہر دستہ الگ الگ ہو کر لڑے۔ اس سے پہلے یہ سب
ایک ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، یہ حکم ملنے پر الگ الگ ہو گئے۔ الگ الگ ہونے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا جائزہ لیا۔ معلوم ہوا حضرت زید بن خطاب، حضرت سالم اور ان کے آقا حضرت ابو حذیفہ شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر مسیلمہ اپنی جگہ ڈٹا کھڑا تھا، اس کے محافظوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ پوری طرح اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ جب تک مسیلمہ اور اس کا حفاظتی دستہ سلامت ہے، ان لوگوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح حرکت کر رہی تھی، جو تلوار کی زد میں آیا ٹکڑے ہو گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مسلمہ نے خود آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ کبھی چند قدم آگے آتا اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو للکارا، بہادرو ٹوٹ پڑو ان پر، یہ بزدل اب بھاگنے کو ہیں۔ اور واقعی مسیلمہ بھاگنے لگا۔ اس کے دستے میں سے کسی نے کہا، یہ کیا مسیلمہ، تو بھاگ رہا ہے؟ تو ہم سے فتح اور کامرانی کا وعدہ کرتا تھا، وہ فتح کہاں ہے؟ وہ یہ سن کر بھی نہ رکا، خود تو بھاگ رہا تھا لیکن اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، اپنے حسب نسب کے لیے لڑو۔ اس کی بات کا ان پر کیا اثر ہوتا جب کہ وہ خود بھاگ رہا تھا؟ نتیجہ یہ کہ فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا قلعہ نما باغ تھا۔ مسیلمہ اور اس کی ساری فوج اس باغ میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس باغ کے گرد بہت مضبوط چار دیواری تھی۔ یہ باغ دراصل مسیلمہ کا قلعہ تھا۔ مسیلمہ خود کو یمامہ کا رحمان کہتا تھا، اسی طرح اس باغ کا نام بھی رحمان کا باغ تھا۔ اس قلعہ نما باغ کا دروازہ بند ہونے کے بعد مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا۔ انہوں نے باغ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ باغ کے اندر کس طرح داخل ہوں۔ اس وقت حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک انوکھی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں، تم یوں کرو کہ مجھے مل کر اٹھاؤ اور جھولا دے کر قلعے کی دیوار سے اونچا اچھال دو، میں دوسری طرف جا گروں گا اور انشاءاللہ دروازہ کھول دوں گا۔ یہ سن کر مجاہدین پکار اٹھے، ہم ایسا نہیں کریں گے، دوسری طرف مسیلمہ کا لشکر موجود ہے، وہ آپ پر ٹوٹ پڑے گا، آپ شہید ہو جائیں گے اور دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ نہیں، تم لوگ مجھے اچھال دو، اللہ نے چاہا تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ مسلمانوں نے بار بار انکار کیا اور انہوں نے اصرار کیا۔ آخر مجبور ہو کر مسلمانوں نے انہیں اپنے نیزوں پر اٹھایا اور اوپر کی طرف اچھال دیا۔ یہ دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے باغ کے اندر عین دروازے کے پاس گرے۔ وہاں ان گنت دشمن موجود تھے، یہ جو ان کے اوپر گرے تو وہ بدحواس ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ نہ جانے ان پر کیا بلا آ گری، لہذا گھبرا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا موقع ہی کافی تھا، انہوں نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ بس پھر کیا تھا، مسلمان باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح ایک بار پھر گھمسان کی جنگ چھڑ گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے، لیکن چونکہ مسیلمہ کا لشکر پہلے ہی شکست کھا کر باغ میں آ گھسا تھا، اس لیے ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، زیادہ تر انہی کی لاشیں گر رہی تھیں۔ ایسے میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے کام دکھایا۔ یہ حضرت جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ غزوہ احد میں ان کے ہاتھوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ نیزہ پھینکنے کے بہت ماہر تھے اور اپنی ساری مہارت سے کام لے کر انہوں نے طاق کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا۔ آج اسی مہارت سے کام لے کر انہوں نے مسیلمہ پر نیزہ پھینکا۔ اس وار سے مسیلمہ جہنم رسید ہوا اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ مسلمانوں نے بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا اور دور تک انہیں مارتے کاٹتے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا معائنہ کیا اور لاشوں کے ڈھیر میں پڑی مسیلمہ کی لاش کو دیکھ کر اطمینان ظاہر کیا۔ اس روز سے اس باغ کا نام موت کا باغ مشہور ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس باغ کو موت کا باغ ہی لکھا گیا۔ مسیلمہ کے لشکر کے 10,000 سے زائد آدمی مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 1200 شہید ہوئے۔ مرتدوں کے ساتھ جتنی لڑائیاں لڑی گئیں، یہ ان میں سب سے بڑی اور سخت جنگ تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے نامور صحابہ شہید ہوئے، لیکن چونکہ مسیلمہ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس کے خلاف یہ فیصلہ کن جنگ تھی، اس لیے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے قدم جزیرۃ العرب میں جم گئے۔ اسلامی فوج جب فتح کا پرچم لہراتی مدینہ منورہ میں داخل ہوئی تو مدینہ منورہ کا چپا چپا مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ 1200 مسلمانوں کی شہادت کا غم اپنی جگہ تھا، لیکن اللہ کی حمد و ثنا
اور مبارکباد کی گونج میں رنج اور غم بہت کم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں حد درجے خوش تھے، وہاں اتنے صحابہ کرام کے شہید ہونے پر حد درجے غمگین بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، ان میں سے ایک لشکر کا سالار حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ انہیں آپ نے بحرین کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ بحرین ایرانی حکومت کا علاقہ تھا۔ یہ ایک ریگستانی علاقہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بحرین کے سردار منظر بن ساوا کو خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس دعوت کے نتیجے میں منظر اور بحرین کے صدر مقام حجر کا گورنر مرزبان مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ جتنے قبیلے آباد تھے ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ واقعہ سن 8 ہجری کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد منظر بن ساوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی بحرین کے لوگ بھی اسلام سے پھر گئے۔ وہاں ایک صحابی حضرت جارود بن بشر رضی اللہ عنہ موجود۔ یہ کچھ مدت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے، اس لیے وہ بدستور مسلمان رہے۔ انہوں نے قبیلہ عبد قیس کو پھر سے اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی۔ انہیں تبلیغ کی تو عبد قیس نے اسلام قبول کر لیا۔ باقی لوگ بنو بکر وغیرہ مرتد ہی رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے تھے۔ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لیے ایک صحرا سے گزر رہے تھے کہ شام ہو گئی۔ انہوں نے وہیں ٹھہرنے کا پروگرام بنایا تاکہ رات کے وقت صحرا میں راستہ نہ بھول جائیں۔ اب وہاں عجیب اتفاق ہوا، جن اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا وہ بدک کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ رہا۔ اب تو لشکر بہت پریشان ہوا، صحرا میں خوراک نہ ہو تو جان پر بن جاتی ہے۔ انہیں اپنی موت کا یقین سا ہو گیا۔ ایک دوسرے کو وصیتیں کرنے لگے، تاہم حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے لوگو، کیا تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے نہیں ہو؟ یقین کرو اللہ تم جیسے لوگوں کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اسلامی فوج جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئی تو دور سے انہیں پانی کی چمک نظر آئی۔ ریگستان میں جب ایسی چمک نظر آئے تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں پانی ہے، لیکن وہاں جانے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ سراب تھا، ریت کی چمک تھی، پانی کی نہیں۔ انہوں نے بھی یہی خیال کیا، تاہم فوج کے ہراول دستے نے آگے جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچے تو وہ پانی ہی تھا۔ اب تو سب کے سب بہت خوش ہوئے، سب نے پانی پیا، غسل کیا اور پانی اپنے مشکیزوں میں بھر لیا۔ سورج ذرا بلند ہوا تو اونٹ بھی ادھر ادھر سے ان کے پاس آ گئے۔ مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب لشکر تازہ دم ہو کر آگے روانہ ہوا اور بحرین کے مقام پر پہنچ گیا۔ بحرین کی فوج کے سالار کا نام مطعم بن جبیر تھا۔ بحرین کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک رات اس لشکر میں شور و غل کی آوازیں سنائی دیں۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ نے معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے چند فوجی روانہ کیے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ ایرانی سپاہی شراب پی کر نشے میں شور مچا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت علا رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ بحرین کا لشکر بدحواس ہو گیا، بہت سے قتل ہوئے، بے شمار گرفتار ہوئے اور بہت سے بھاگ نکلے۔ مطعم بھی مارا گیا۔ بھاگنے والے کشتیوں میں سوار ہو کر دارین پہنچ گئے۔ دارین ایک جزیرہ تھا، یہاں عیسائی آباد تھے۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ نے ان کا تعاقب کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں کے پاس کشتیاں نہیں تھیں۔ تب حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے اپنے مجاہدین سے کہا، مسلمانوں کچھ خوف نہ کرو، جس اللہ نے تمہاری خشکی میں مدد کی ہے وہی سمندر میں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ ان الفاظ کے بعد تمام لشکر نے اللہ سے دعا کی، نہایت عاجزی سے گڑ گڑائے اور اپنے گھوڑے، خچر، اونٹ، یہاں تک کہ گدھے تک سمندر میں ڈال دیے۔ اس طرح اسلامی لشکر نے سمندر عبور کر لیا اور جزیرہ دارین کے ساحل پر پہنچ گئے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے شاید ایسے ہی کسی موقع کے لیے یہ شعر کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب یہاں بھاگنے والوں کو بھی کسی اور طرف سے بھاگنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ ایک بار پھر مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے اور بہت بے جگری سے لڑے۔ آخر مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بے حد مال غنیمت ہاتھ آیا، ایک سوار کو 6,000 ہزار اور ہر پیادے کو 2,000 ہزار ملے۔ حضرت علا رضی اللہ عنہ اسی روز بحرین کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ بحرین پہنچ کر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری کا پیغام بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے
تمام حالات لکھے، اب اس علاقے میں مرتدوں کی کمر بالکل ٹوٹ گئی۔ نتائج کے اعتبار سے یہ جنگ یمامہ کی جنگ سے زیادہ اہم تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یمامہ میں صرف ایک قوم سے جنگ تھی، جبکہ بحرین چونکہ خلیج فارس پر واقع تھا اور ایران کی حکومت کے ماتحت تھا، یہاں ہندوستان اور ایران کے تاجر زیادہ تھے، اسی لیے یہ جنگ کسی ایک قوم سے نہیں تھی، بہت سی قوموں سے تھی۔ ان لوگوں میں یہودی، عیسائی اور آتش پرست بھی تھے۔ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے لیے عراق کی فتح راہ ہموار ہو گئی۔ تاہم تعداد اور افرادی طاقت کے لحاظ سے یمامہ کی جنگ ہی بڑی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عمان کے لوگ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت حذیفہ بن محصن اور حضرت ارفجہ بن ہرشمہ کے لشکروں کو عمان کی طرف روانہ فرمایا۔ عمان پر اس وقت لقیط بن مالک مرتد کا قبضہ تھا۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ لقیط کو خبر ملی تو اپنا لشکر لے یہ مسلمانوں کے مقابلے پر نکلا۔ لقیط دبا کے مقام تک پہنچا تھا کہ اسلامی لشکر اس تک پہنچ گیا۔ بہت سخت جنگ ہوئی۔ شروع میں دشمن کا پلہ بھاری رہا، اس سے مسلمان پریشان ہو گئے، لیکن اسی وقت مسلمانوں کے 2 لشکر وہاں پہنچ گئے۔ اس اچانک مدد سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا، ان کے قدم جم گئے۔ انہوں نے اس قدر زبردست حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دشمن کے 10,000 آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کا 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں سے اکثر مرتد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 لشکروں میں سے ایک لشکر حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یمن کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت تک حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی عمان وغیرہ کی جنگوں سے فارغ ہو چکے تھے، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ سے آ ملے۔ یمن میں یوں بھی سب لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے، وہاں مسلمانوں کو بھی کچھ طاقت حاصل تھی۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اسود عنسی کو شکست دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کا عامل مقرر فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہاں کے اکثر لوگ مرتد ہو گئے تو حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ایک طرف ہو گئے۔ وہ بھی اسلامی لشکر کے انتظار میں تھے۔ ان دونوں لشکروں کی آمد کے بعد یہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو بہت طاقت حاصل ہو گئی۔ مرتدوں کے سردار شکست کھا گئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ وہاں یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے نام عمرو بن معدی کرب اور قیس بن عبد یغوث تھے۔ بعد میں انہوں نے عراق اور شام کی مہمات میں حصہ لیا۔ اس طرح پورا یمن اسلام کے حلقے میں آ گیا۔ یمن کے قریب ہی حضرموت اور کندہ کے علاقے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں علاقوں کا گورنر حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ یہ صدقات بھی جمع کرتے تھے اور دین کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب دوسرے علاقوں کے لوگ مرتد ہو گئے تو یہ علاقے بھی اس وبا سے محفوظ نہ رہے۔ یہاں کا مشہور سردار اشعث بن قیس تھا۔ یہ شخص 70 یا 80 آدمیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بھی مرتد ہو گیا۔ اب حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کم آدمی رہ گئے، پھر بھی انہوں نے مرتدوں کا مقابلہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تاہم ان کی مدد کے لیے حضرت مہاجر بن ابی امیہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یمن کی مہم سے فارغ ہو کر آ گئے۔ ان دونوں کے ساتھ مل کر حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے اشعث بن قیس کا مقابلہ کیا۔ زبردست جنگ ہوئی۔ اشعث شکست کھا گیا، وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ وہاں سے بھاگ کر اس نے قلعہ البخیر میں پناہ لی۔ اسلامی لشکر بھی تعاقب کرتا اس قلعے تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آخر اشعث نے اپنے 9 آدمیوں کے لیے پناہ طلب کی۔ حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ نے پناہ دینے کے لیے ان کی فہرست طلب کی۔ اس نے اپنے 9 آدمیوں کی فہرست تو لکھ کر بھیج دی لیکن اس فہرست میں اپنا نام لکھنا بھول گیا۔ چنانچہ ان 9 کو تو پناہ دے دی گئی، خود اشعث کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی، اس نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اسلام پر ثابت قدم رہے گا۔
چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا۔ مرتدوں کے خلاف یہ آخری جنگ تھی۔ اس جنگ کے بعد پورا عرب مرتدوں سے پاک ہو گیا۔ ان جنگوں میں بہت سے مردوں اور عورتوں کو گرفتار کیا گیا تھا، انہیں آزاد کر دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدوں کے خلاف مکمل طور پر کامیابی حاصل کر چکے تو آپ نے بیرونی دشمنوں کی طرف توجہ دی۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں، یہ دونوں طاقتیں روم اور ایران تھیں۔ معزز سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان بڑی طاقتوں کے خلاف جو جہاد کیا اس کی تفصیل ہم آئندہ قسط میں جانیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔